السلام علیکم ناظرین، آپ حضرت کو میں بتانا چاہوں گا کہ آج میرے لیے بہت ہی خوشی کا دن ہے، کیونکہ آج ہمارے اور آپ کے آقا حضور تاجدار مدینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے۔ آپ کا میلاد بنانے کے تعلق سے میں آپ کو چند آیات پیش کروں گا اور اس کا ثبوت دوں گا۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت سی نعمتیں ہیں جن کا ہم شکر ادا کرتے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یعنی ہمارے اوپر سب سے بڑا اللہ کا احسان یہ ہے کہ اپنے پیارے حبیب کو ہمارے لیے کیا ہے، رحمت بنا کر بھیجا۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے کیا ہے، رحمت بنا کر بھیجا۔ اس آیت کی ترجمان ایک شاعر نے کیا خوب فرمائی ہے کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ آج میں بہت ہی مصروف ہوں کیونکہ آج 9 بجے ہمارے یہاں پر کیا ہے، جلوس میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے والا ہے، اور دوپہر میں 2 بجے کیا ہے بچوں کا پروگرام بھی ہے، لیکن میں تھوڑا سا وقت نکال کے آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں۔ بس میں اتنا چاہتا ہوں کہ میرا بھی شمار ان لوگوں میں ہو جائے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے میں مصروف ہیں۔ تو بتانے کا مقصد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود چاہتا ہے کہ ہم جو ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف و ذکر بیان کریں۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کیا۔ تو جب اللہ ہمارے نبی کا ذکر بلند کر رہا ہے تو ہم کیوں نہ کریں؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے، کامل مومن ہونے کے لیے ضروری ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یعنی تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے نزدیک میں اس کے والدین، اس کے بیوی بچوں اور تمام لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ۔ تو ہمیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت ہو جائیں گی تبھی ہم کیا ہے، کامل مومن بن سکتے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اس کا ذکر تو بہت طریقوں سے کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے نبی کا ہم ذکر اور ان سے محبت کا اظہار کیسے کریں؟ تو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منا کر ہی ہم اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کے تعلق سے میں چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نبی جب دنیا میں تشریف لائے تو ان کی پرورش کا ذمہ کیا ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے ذمہ میں آیا، چونکہ یہ عرب کا رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کی پرورش کے لیے کیا ہے، ان کو دیہات میں بھیج دیتے تھے۔ تو بتایا جاتا ہے کہ جب حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے یعنی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ اپنے گھر میں تشریف لے گئی تو بتایا جاتا ہے کہ لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ رات کے وقت بھی تم چراغ کو کیوں نہیں بجھاتی ہو؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ آؤ میں تمہیں بتاتی ہوں۔ تو جب وہ اندر لوگوں کو لے جاتی ہے اور دکھاتی ہے کہ یہ بچہ ہے جس کے آمد کے بعد سے میرے گھر میں چراغ کی روشنی کی ضرورت ہی نہیں ہوئی، میں نے چراغ جلائی نہیں، کیونکہ یہ بچہ جہاں بھی ہوتا ہے وہاں روشنی پھیل جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زبان جو ہے اور ہمارا علم جو ہے ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے ذکر کو بیان نہیں کر سکتا۔ ان کے ذکر کو بیان کرنے کے لیے بہت ہی علم والا، بہت ہی علم چاہیے، لیکن ہم اتنے علم سے کیا ہے، قاصر ہے، لیکن مجھ سے جتنا ہو سکیں گا آپ تک کیا ہے معلومات پہنچاؤں گا۔ ہمارے نبی کا مرتبہ تو اتنا بڑا ہے کہ ان سے کیا ہے، نبی بھی یعنی جو نبی پہلے گزرے ہیں وہ ان سے محبت اتنی کرتے تھے کہ ان کی امت میں شامل ہونے کی گزارش کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل فرما۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ جب وہ اپنے حواریوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، حواری ان کو کہتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان پر جو ایمان لائے تھے ان کو حواری کہتے ہیں۔ تو اپنے حواریوں کے ساتھ بیٹھے تھے اور فرمانے لگے مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں آپ کو بتاتا ہوں
یعنی جو میرے بعد آنے والے نبی ان کے تعلق سے بتا رہے تھے کہ میرے بعد جو نبی آئیں گا اس کا نام احمد ہوگا، یعنی انہوں نے پہلے ہی کیا ہے ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ان حواریوں کو دے رکھی تھی۔ اور جب انہوں نے ان کے حواریوں نے یہ واقعہ سنا، یہ بات سنی، تو انہوں نے ان کے بارگاہ میں عرض کیا کہ اے حضور، کیا آپ سے بھی افضل ہے جو نبی آپ کے بعد آنے والے ہیں، کیا وہ آپ سے بھی افضل ہے؟ تو یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا ایک خوب جواب دیا کہ تم لوگ افضل کی بات کرتے ہو، ان کا تو مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ ہمیں اگر ان کے جوتی یعنی نالین پاک کے تسمے کھلنے کا بھی موقع مل جائے تو وہ بہت بڑی بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ابھی تک کیا ہے موت کا مزہ ان کو نہیں ملا ہے، چکھا نہیں ہے انہوں نے، یعنی انہوں نے جو دعا کی تھی کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو جب ان کی قوم کو جب وہ دعوت دینے لگے تو ان کی قوم نے نہ مانا، اور جب ان کو قتل کرنے کے ارادے سے ایک گھر میں وہ چلے گئے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا ہے آسمان پر اٹھا لیا تھا، اور وہ کیا ہے ابھی تک زندہ ہے آسمان پر، اور وہ قیامت کے قریب ایک ایسا وقت آئے گا کہ وہ زمین پر اتارے جائیں گے دمشق کے جامع مسجد کے، یعنی دمشق کے مسجد کے مشرقی مینارے سے وہ اتریں گے فرشتوں کے سہارے سے، اور ان کو اتارا جائے گا، اور وہ عصر کی نماز امام مہدی کے پیچھے پڑیں گے۔ بہت بڑا واقعہ ہے۔ پھر وہ دجال کو قتل کریں گے، پھر ان کی شادی ہوں گی، 40 سال تک وہ دنیا میں رہیں گے، ان کے بچے ہوں گے، پھر ان کو کیا ہے موت آئیں گی۔ یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے نبی سے جب انبیاء محبت کرتے تو ہم تو ان کی امت ہے، اور اللہ کا سب سے بڑا احسان ہم پر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان کی امت میں اور ایک مسلمان کے گھر میں پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے بڑا احسان ہے میرے دوستو۔ تو میں بتانا چاہوں گا کہ آپ بھی عید میلاد النبی منائیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نعمتیں ہیں ان کا ہمیں کیا ہے شکر ادا کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ تو میں آپ کو عید میلاد النبی کے موقع پر ایک شعر عرض کرنا چاہوں گا میرے آقا کی خدمت میں۔ مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، نصیب چمکے ہے فرشیوں کے، نصیب چمکے ہے فرشیوں کے، کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کے فلک ہے روشن، جھلک سے جن کے فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ السلام علیکم۔